کس کا نام لے کے میری بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے؟ کس کا نام بلند کر کے یہ رحمتیں مانگا کرتے تھے؟ کس کے نام کے وسیلے سے یہ برکتیں مانگا کرتے تھے؟ کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، محبوبہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا نام چلا کرتا تھا۔ تو نے مدینے کی دھرتی پہ قدم نہیں رکھا تھا، تیرا نام چلتا تھا۔ تو نے مکے کی دھرتی کو آباد نہیں کیا تھا، تیرا نام چلتا تھا۔ اور کیسے چلتا تھا یہ آپ کی نظر میں ایک حدیث کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں خصائص کبریٰ میں، کہتے ہیں کہ موسیٰ کی امت میں، جانتے ہو حضرت موسیٰ کو؟ جو جانتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ کی امت میں ایک بندہ تھا بہت ہی بدکار، بہت ہی گناہگار، انتہائی بد کردار، بہت ہی کمینہ اور غلیظ شخص تھا۔ غیر تو غیر اس کی ظلم و زیادتیوں سے اپنے بھی تنگ تھے، اتنا تنگ تھے کہ آہستہ آہستہ رشتہ دار چھوڑتے گئے، یار چھوڑتے گئے، اولاد چھوڑ گئی، بیویاں چھوڑ گئی، ماں باپ چھوڑ گئے، کیونکہ وہ شریعت سخت تھی، وہ نبی جلالی تھا، وہاں فیصلے سارے جلالی ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی۔ آپ کو زکوٰۃ کتنی کہی گئی ہے؟ 40، 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ، 2.5% اسے کہتے ہیں، 2.5% بھی کہتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم پر زکوٰۃ چوتھا حصہ واجب ہے، اپنے مال کا چوتھا حصہ۔ اب آپ خود کہیں اگر یہ میں زمین لوں اس کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا؟ دینے کو دل کرے گا؟ میں دکان لوں اس کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا؟ دینے کو دل کرے گا؟ نہیں۔ وہاں توبہ کیسے ہوا کرتی تھی؟ قرآن میں واقعہ عرض ہے، ارشاد ہے، رب فرماتا ہے جب انہوں نے نافرمانی کی، بچھڑے کو خدا بنایا، موسیٰ واپس آئے، موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے میں تمہیں توبہ لے کے دوں، سب نے کہا لے کے دو، تو اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے کہا اس کی توبہ قبول ہوگی جس کی گردن پہ تو تلوار چلائے گا، جب وہ مر جائے گا توبہ قبول ہو جائے گا۔ اتنا سخت فیصلہ، جب وہ مر جائے گا تب توبہ قبول ہوگی۔ موسیٰ جلالی تھے، امت بھی جلالی تھی، اور رب کے فیصلے بھی جلالی ہوا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رحمت کو آواز دیا کرتی تھی وہ امت، اللہ کے نبی کی رحمت کو، تو وہ بندہ تھا گناہگار، یار چھوڑتے گئے کہ اس کی سزا ہم پہ نہ پڑ جائے، اس کا عذاب ہم پہ نہ پڑ جائے، رشتہ دار چھوڑ گئے اس کی سختیاں ہم پہ نہ آ جائیں، اس کی برائیوں کی سزا ہمیں نہ مل جائے، بیویاں چھوڑتی گئیں کہ کہیں موسیٰ ناراض ہو گئے تو موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، پھانسی کے سوا کہیں توبہ قبول نہیں ہوتی، گردن مارنے کے سوا رب راضی نہیں ہوتا، تو اس کی سزا ہمیں نہ مل جائے، سب چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ بیٹھے ہو کہ وقت گئے ہو؟ جڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ، جڑے مدینے پہنچ گئے ہو تو جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ بندہ، وہ گناہگار آدمی، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی، بندوں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اس نے بدکرداریوں کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی کمینگی اور غلطیوں کو نہیں چھوڑا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 50 سال کا ہو گیا پھر بھی توبہ کی توفیق نہ ملی، 60 سال کا ہو گیا پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی، 70 سال کا ہو گیا پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہیں، 80 سال 90 سال سنچری پوری کر لی، ابھی بھی کوئی ایک نیکی کرنے کی توفیق، جیسے کہ ہماری جماعت بیٹھی ہے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق، نبی کی محفل میں بیٹھے اللہ کا نام سن رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہہ تو اللہ کا نام، آپ نے دکان پہ جا کے نہیں کہنا مجھے پتا ہے، راستے میں نہیں کہنا مجھے پتا ہے، گھر کے بستر پہ نہیں کہنا مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہ موقع ملا ہے اسے تو استعمال کر لو۔
یہاں تو بول دو اللہ کی پاکیزگی، یہاں تو اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ، یہاں تو اللہ سے جو مانگنے آئے ہو وہ لے کے چلے جاؤ۔ کبھی مسجد میں نہیں آپ لوگ پڑھا کرتے، کبھی آپ جو ہے نا نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ہمارا تو وہ حال ہے جیسے ایک دیہاتی تھا، اس کی بکری مسجد میں چلا جایا کرتی تھی، مولوی صاحب نے ایک دن نکال دی، دوسرے دن نکال دی، تیسرے دن پھر بڑھ گئی۔ جب بڑھ گئی تو مولوی صاحب بھی غصے ہوئے بیٹھے تھے۔ دیہاتی باہر سے آ کے کہتا ہے مولوی صاحب بکری تک کٹھی بیٹھو کے ٹوڑ گئے۔ اچھا سرائکی کتنے بیٹھے اور اردو کتنے بیٹھے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں۔ نہیں سرائکی کیا سرائکی مسلمان نہیں ہوتے؟ آپ نے بھی عجیب بات کر دی یار۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے چاہے زبان کوئی بھی ہو قرآن پڑھا جائے، زبان کوئی بھی۔ اسلام زبانوں کا محتاج نہیں ہے، علاقوں کا محتاج نہیں ہے، شہروں کا محتاج نہیں ہے، قوموں کا محتاج نہیں ہے۔ چاہے حبشی ہو وہ بھی مسلح پہ چڑھ جائے، چاہے سید ہو وہ بھی مسلح پہ چڑھ جائے۔ یہی تو اسلام کا یہی حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے اسلام کی، جسے ہم نے قوموں میں بانٹ دیا، نسلوں میں بانٹ دیا، علاقوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ اللہ کے بندے صحابہ کرام چاہے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھا کرتے تھے پھر بھی ایک دوسرے کے کام ضرور آیا کرتے تھے۔ زبان سمجھ آئے، نسلیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قومیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انصاری تھا، انصاری عبداللہ ابن مسعود بہت ہی جلیل القدر صحابی تھا۔ حضرت بلال ایک دن ناراض ہو گیا، کسی بات سے غصہ کر لیا، کیونکہ بلال حبشی تھا، افریقی النسل تھا، بلیک تھا، یہ سفید تھا، اس کی عام قوم تھی، یہ خاص تھا، یہ انصاری تھا، نبی کا مددگار تھا، تو بلال کو برا بھلا کہہ دیا۔ بلال حضور کی بارگاہ میں آیا، بلکہ بلال نہیں آیا، وہ خود ہی چلا ہے، یا رسول اللہ میں نے بلال کو کچھ کہہ دیا ہے، وہ ناراض ہے، راضی کر کے دے۔ حضور نے کہا بلال کے پاس چلا جا، معافی مانگ لے، راضی ہو جائے گا۔ تو بات یہاں آ کے ختم ہوئی جب بلال سے معافی مانگنے کے لیے انصاری گیا، عبداللہ ابن مسعود گیا تو بلال کے دروازے پہ لیٹ گیا اور اپنا منہ اس کے قدموں میں رکھ دیا، کہا جب تک تو اپنے پاؤں کی جوتی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا، تیری رضا قبول نہیں کروں گا۔ لیکن بلال نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا تو بھی نبی کا غلام ہے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، تیرا بھی ایک مقام ہے، میرا بھی ایک مقام ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کو سینے لگانے کے لیے۔